بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق آموز کہانی میں خوش آمدید۔ سب کو سب نہیں ملتا۔ یا اللہ جی، میری زندگی بہت مشکل ہے۔ میں بہت نکمی، بدصورت اور نااہل ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ میرا دل بہت خالی ہے۔ اللہ جی، آپ میری دعائیں بھی نہیں سنتے۔ ترکی کے قالین کے اوپر مخمل جائے نماز بچھائے وہ 20 سالہ جوان سائمہ اپنے رب سے محو شکوہ تھی۔ سامنے کھڑکی پر ریشم کے پردے لگائے ہوئے تھے اور کمرے میں قیمتی لیدر کا صوفہ اور میز پر طرح طرح کے نوادرات سجا رکھے تھے، لیکن ان سب نعمتوں اور آسائشوں کے درمیان وہ اپنے رب کے سامنے آنسو ٹپکا ٹپکا کر اپنی ادھوری خواہشوں اور نامکمل حسرتوں کا سوال کر رہی تھی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر کچن میں آئی۔ امی نے مزیدار پلاؤ، رائتہ، سلاد اور کھیر بنا رکھی تھی۔ کھانے کی مہک سے پورا گھر منور تھا۔ امی، سائمہ جلدی سے کھانا میز پر لگاؤ، تمہارے ابو گھر آ چکے ہیں۔ وہ امی کا حکم فوراً بجا لائی، لیکن میز پر سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی اور کھانا کھانا اس لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ امی، سائمہ کے ابو، کل فریدہ باجی کے گھر جانا ہے، اسلم بھائی کا 40واں ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ابو، ہاں جانا تو ہے، مگر گاڑی میں نہیں، ٹرین میں۔ امی، آہا، ٹرین کا برا سفر ہم کیسے کریں گے؟ ابو، فکر نہ کرو، میں نے بزنس کلاس کے ٹکٹ لیے ہیں، محسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ڈرائیور کل چھٹی پر جا رہا ہے، میں اتنی لمبی ڈرائیو کیسے کروں گا؟ ابو نے بات مکمل کی۔ امی نے سر ہلاتے ہوئے تسلیم کیا۔ اربعین کے موقع پر قرآن خوانی کی گئی اور طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی گئی۔ جب سبھی مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے تو فریدہ باجی نے سائمہ اور اس کے ساتھ اس کی کزن کو یہ ڈیوٹی دی کہ ڈرائیور کے ساتھ قریبی بستی میں گھر گھر جا کر بریانی کے پیکٹ تقسیم کریں۔ ایصال ثواب کے لیے جب وہ بستی پہنچی تو اندازہ ہوا کہ نہ تو نالیاں پکی ہیں اور نہ گھروں کے دروازے ہیں۔ کچے فرش، چھوٹے گھر اور تنگ راستے جن میں نالیوں کی وجہ سے تعفن سر پر چڑھ رہا تھا۔ وہ گھر گھر گئیں اور ایک ایک پیکٹ پکڑاتی جاتی۔ ایک گھر کے دروازے کی جگہ پردہ لگا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی، السلام علیکم، کوئی ہے؟ اندر سے ایک نفیس عورت جس کے چہرے پر غربت کی جھریاں ظاہر تھیں، کہنے لگی، وعلیکم السلام بیٹا، اندر آؤ۔ اس نے اصرار کیا۔ سائمہ اور کزن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے گھر داخل ہوئی۔ گھر کا فرش مٹی کا تھا جس پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے ریت کو دبایا رکھا تھا۔ دیواریں سیمنٹ کی بنی تھیں۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھی جو شاید ان کے مہمان خانہ تھا، جس میں فرش پر ایک پھٹی پرانی لیکن صاف ستھری چٹائی بچھا رکھی تھی اور بیٹھنے کے لیے ایک روئی کا گدا ڈبل کر کے بچھا رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے ایک نماز پڑھتی ہوئی لڑکی کی طرف پڑی جو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی، گویا اس خاتون کی 16 سال کی بیٹی تھی۔ ماں نے 7 اپ 2 گلاسوں میں ڈال کے پیش کی۔ اس کا مہمان نوازی کا انداز اپنی جگہ بہت شاہانہ تھا۔ لڑکی نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور سامنے بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر، جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ بریانی کا تھا، اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگیں۔ اس نے خوشی سے مسرور ہو کر کہا، الحمدللہ، اللہ جی آپ کا شکر ہے۔ سائمہ نے اس کا جائے نماز طے ہوتے ہی کھڑے ہو کر مصافحے کے لیے ایک ہاتھ بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اور گردن تھوڑی جھکا کر کہا، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ سائمہ، وعلیکم السلام، آپ مدرسہ پڑھتی ہیں؟ لڑکی، جی باجی، دوسرے سال میں ہوں، اس نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اور سائمہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ ہونے لگی۔ سب کچھ نہیں ملتا، لیکن جنہیں صبر و شکر کی نعمت مل جائیں وہ گداگری میں بھی اللہ کے درویش ہوتے ہیں، اور اللہ کے درویش اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔